انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو ان کی سب کے سب کی مسخ کر دیے گئے تھے۔ وہ انسان کی جو شرافت ہوتی ہے، اللہ نے جو بہترین شکل و شباہت عطا کی ہے، وہ ختم ہو چکا تھا۔ بندر کے شکل میں وہ بندر خنزیر بن گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، مگر وہ شکل جانوروں کی تھی۔ وہ آپس میں روتے تھے، ماتم کرتے تھے اور چیختے تھے، اور اپنی اصل چیز اسلام اور ایمان، کہ اگر بندہ کے دل میں ایمان اور اسلام جذب ہو چکا ہے، رس بس گیا ہے، رگ و ریشے میں ایمان پیوست ہو گیا ہے، اس کی زندگی، اس کے صبح و شام، اس کا عمل، اس کا دخل، اس کی زندگی اسلام کے آئینے میں گزرتی ہے، تو وہ کامیاب ترین شخص ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو قابل تحسین ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی تقلید ہونی چاہیے، یہی وہ شخص ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، دین نہ ہو، اسلامی احکامات پر عمل نہ ہو، خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں اپنی زندگی نہ ہو، تو پھر اس زندگی، یہ ایمان، یہ اسلام کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ عز و جل نے یہود کا ذکر کیا، نصارہ کا ذکر کیا، صابئین کا ذکر کیا۔ یہودی بنی اسرائیل جن کے تعلق سے ابھی لگاتار باتیں چل رہی ہیں، نصرانی جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے تابعدار ہیں، اور صابئین جو نیا دین اختیار کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی اور اپنی رسالت کی دعوت دیتے تھے، تو اہل مکہ آپ کو کہتے تھے صابی ہو گئے ہو، اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ کے الگ دین اختیار کر لیے ہو، صابی ہو گئے۔ اللہ عز و جل اس آیت میں کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم یہودی ہیں اس لیے بخش دیے جائیں گے کیونکہ ہم خدا کی لاڈلی قوم ہیں، ہم چاہے جتنے بھی پاپ کریں لیکن موسیٰ علیہ السلام سارا پاپ دھل دیں گے، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے لیکن پھر بھی آسمان سے ہمارے لیے کھانا آتا رہا۔ تو ان کو ایک گمان سا ہو گیا تھا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو دنیا میں ہمیں برتری حاصل ہے، اس لیے دنیا میں بھی پاپ کریں گے تب بھی درگزر کر دیے جائیں گے، اور جب دنیا میں بخش دیے جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی ابا کی جاگیر جنت ہے۔ یہ یہودیوں کی سوچ تھی۔ قرآن میں بھی اللہ عز و جل نے اشارہ کیا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود نے کہا، نصرانیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پیارے ہیں، اس لیے ہم پر نہ ہم کو آپ سچائی کی تعلیم دیجئے، نہ عمل کی دعوت دیجئے، نہ ہم سے یہ مطالبہ کیجئے کہ یہ راستہ اختیار کیجئے، اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی سے بنے بھی ہیں، سنورے بھی ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیے، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے پیارے ہو تو پھر اللہ تمہیں تمہاری خطاؤں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم کو دعویٰ ہے کہ ہم لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، بیٹے ہیں، تو پھر تمہارے کرتوتوں پر تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ اس کا مطلب تمہارا جو دعویٰ ہے وہ کھوکھلا ہے۔ اللہ عز و جل کے بیٹے ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا پاپ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ ہم پیارے ہیں تو پیاروں کی زندگی جیسی آپ کی زندگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہو ہم اچھے ہیں تو اچھوں کی زندگی جیسی آپ کی زندگی ہونی چاہیے، تھی نہیں، اس لیے
اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے قل فلیما یعذبکم بجنوبکم، تو اللہ تمہیں تمہاری خطاؤں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم فقط ایک انسان ہو جو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ اگر آپ ٹھان لیے ہو کہ ہم فلاں برادری کے ہیں، فلاں قومیت رکھتے ہیں، فلاں نسب کے ہیں، فلاں سے ہمارا تعلق ہے اور فلاں کے ہم طرفدار ہیں، اس لیے ہمارا تو حساب کتاب چکتا ہو چکا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، تو دھوکے میں ہو۔ یہ دنیا میں تو چلے گا مگر خدا کے ہاں نہیں چلے گا۔ خدا کے ہاں ایمان اور عمل، ایمان اچھا ہے تو کسی کے سہارا کی ضرورت نہیں، عمل اچھا ہے تو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہو، وہ قادر مطلق ہے، اس کی نظر میں سب ہے۔ تو یہودیوں کو یہ گمان ہو چلا تھا، یقین ہو چلا تھا کہ صاحب ہم لوگ نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم بخش دیے جائیں گے۔ آج ہم میں بھی بہتوں کو گمان ہے کہ صاحب فلاں برادری کے ہیں، وہ سید صاحب ہیں، وہ شیخ صاحب ہیں، وہ صدیقی صاحب ہیں، وہ فلاں پیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فلاں قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ گمان ہو چلا ہے۔ ایسا نہیں ہے صاحب، دھوکے میں ہو، دھوکے میں ہو۔ اس لیے دھوکہ میں زندگی گزر نہ جائے، وقت سے پہلے آدمی جاگ جائے، سویرا ہے۔ قرآن اسی لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہودیوں کو ناز تھا اپنے آپ پر، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی کرتا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ گمان ہو چلا تھا۔ جیسے ابھی اس سے پہلے بات گزری تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، یہاں تک کی کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے لڑے، تو اللہ تو چاہتا تو ان کا کھانا پینا دانا پانی بند کر دیتا، لیکن ایسا کیا نہیں، بلکہ آسمان سے کھانا اتار دیا۔ تو ان کو ایسا ہونے سمجھ میں آنے لگا، یا ان کے دل میں یہ بات گھومنے گردش کرنے لگی کہ صاحب ہم تو جو بھی کریں سب معاف ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اب وہ قومیں تو گزر چکی، جو بھی کی وہ اتہاس ہے، تاریخ ہے، مگر ہم موجود ہیں۔ ہم کو مطالعہ کرنا ہوگا کہ کہیں ان بدبخت ترین قوم کے لسٹ میں ہمارا بھی تو نام شامل نہیں، یا ان بدترین قوم میں ہم بھی تو نہیں۔ اور اگر وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاری کا دعویٰ کرنے کے باوجود بہک سکتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف نام لینا اور کام نہ لینا اور یہ کہنا کہ ہم تو جنت والے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں دھوکہ ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے دوسری آیت میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور لوگوں کو لے کر گئے کہ اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لو، تو اس سے پہلے بات گزری ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے، نبیوں کے سامنے زبان درازی کرنا، نبی کے سامنے گستاخانہ رویہ اختیار کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تب جب انہوں نے ڈھیٹ اور بےہودگی کا راستہ چنا، گستاخی کا راستہ چنا، تو اللہ عز و جل نے کوہ طور کو ان پر مسلط کر دیا۔ فرشتوں نے کوہ طور کو ان کے اوپر ایسے لا کے لٹکا دیے جیسے ہم نے چھت، اور کہا جلدی اللہ کے حکم کو مانو، قبول کرو، پکڑو، ورنہ مسل دیے جاؤ گے۔ تو وہ سجدے میں گر گئے اور اوپر ٹیڑھا ہو کے دیکھتے بھی رہے۔ ان کی آج عبادت کا طریقہ بھی یہی ہے۔ پھر انہوں نے اس شکل میں اللہ کے حکم کو مان لیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس عہد کے بعد پھر وہ اعراض کرنے لگے، پھر وہ بہک گئے، پھر وہ غلط راستہ چلنے لگے۔
تو اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ لکنتم من الخاسرین، سو اگر ان پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ تباہ کر دیے جاتے اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، پس ہم نے ان سے کہا تھا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی 65ویں آیت ہے۔ یہ آیت بارہا آپ کے سامنے گفتگو میں آئی ہے، لیکن آج قرآن پاک میں ترتیب کے ساتھ بات آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اللہ تعالیٰ امت محمدی سے کہہ رہا ہے، ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو۔ کیسے جانے؟ کتاب سے۔ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو سنیچر کے دن حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اب تم اس لائق ہی نہیں رہ گئے کہ اشرف المخلوقات میں سے رہو۔ تمہاری شکل، صورت، شباہت، ڈھانچہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں جیسے رہے، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ تم حدوں کو پار کر چکے ہو، سیمائیں لانگ چکے ہو، اس لیے اب تم انسان نہیں بندر بن جاؤ۔ خطا کیا تھی؟ سنیچر کے دن کا احترام نہ کرنا۔ پہلے حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سب میں اخیر میں ہیں، ہم سب سے اخیر میں ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں نا، اور ہم آخری امت ہیں۔ فرمایا ہم سب سے آخر میں ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ انہیں بھی کتاب دی گئی ہم سے پہلے، ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی، پھر یہی جمعہ ہمیں ان سے پہلے فرض دے دیا گیا، یعنی پہلے جمعہ آئے گا، پھر سنیچر، پھر اتوار۔ سنیچر کے دن یہودیوں کا ہے، اتوار کا دن نصرانیوں کا ہے، جمعہ کا دن اہل اسلام کا ہے۔ تو بعد میں آئے آپ، مل گیا آپ کو پہلا۔ آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا جمعہ کے دن، جنت میں رکھا جمعہ کے دن، قیامت ہوگی جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن خصوصی عبادت کا حکم آدم کو دیا، اور آدم علیہ السلام جمعہ کے دن خصوصی عبادت کرتے رہے، جیسا کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جمعہ کا دن اللہ کا احسان اللہ نے آدم کو دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں نے اختلاف کیا اور اپنا ایک دن چنا۔ یہودیوں نے سنیچر کے دن سنا اور نصرانیوں نے اتوار کے دن چن لیا۔ اللہ عز و جل نے صحابہ کو یہ موقع دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ جمعہ کا دن انتخاب کرو، صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کے دل میں ڈالا، اور صحابہ نے چن لیا کہ ہم جمعہ کے دن اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے چن لیا، اور اللہ عز و جل نے تصدیق کر دی سورہ جمعہ نازل کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سل لگا دیا اپنے اقوال سے، اپنی باتوں سے، جمعہ کے دن۔ تو جس طرح جمعہ کے دن اذان جمعہ سے لے کر جمعہ کے ختم تک کاروبار، لین دین، سارا بیپار اللہ نے حرام کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ مان لیں، اس سے زیادہ نہیں، اذان سے لے کر جمعہ کے ختم تک۔ مگر ہماری کاہلی آپ دیکھ رہے ہو، یہودیوں پر سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک سنیچر کے دن کا احترام فرض تھا۔ وہ نہ کام کر سکتے تھے، نہ کاروبار کر سکتے تھے، نہ تجارت کر سکتے تھے، نہ شکار کر سکتے تھے، کوئی بھی کام جس کا تعلق دنیا سے ہو نہیں کر سکتے تھے۔ پورا 1 دن صرف خدا کے لیے، جیسے یہ 2 گھنٹہ صرف خدا کے لیے، تو پورا 1 دن اس قوم کے لیے مشکل پڑی۔
اس دن کی اہمیت یہ تھی صاحب، موسیٰ علیہ السلام کے خادی میں خاص ہیں، آپ بھی پیغمبر ہیں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، وہ ایک جنگ میں تھے، بیت المقدس کی حدیث پاک میں ہے، اور جنگ کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، نتیجہ سامنے نہیں آیا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے والا تھا، اور سورج ڈوبے گا سنیچر کا دن شروع ہو جائے گا، اور سنیچر کے دن بنی اسرائیل میں جنگ لڑائی سب منع تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا ہے سورج تو بھی مامور باللہ ہے، میں بھی مامور باللہ ہوں، یعنی تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا پھرتا رہتا ہے اور میں بھی اللہ کے حکم سے اس کام میں لگا ہوں، تو اے اللہ اس سورج کو روک دے تا وقت کے ہمارے لیے فیصلہ نہ ہو جائے۔ سورج رک گیا، سورج ڈوبا نہیں، سورج رک گیا، اور اللہ عز و جل نے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ سنیچر کے دن کا احترام تھا بنی اسرائیل کے، حالانکہ جنگ بھی عبادت ہے، لیکن یوشع علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے سورج کو روک دیا کہ ابھی تک جو ہے جمعہ کا دن رہے، سنیچر کا دن نہ آئے۔ تو سنیچر کے دن کی یہ اہمیت تھی، اور قوم تھی بنی اسرائیل، یہ لوگ جس علاقے میں رہتے تھے اس شہر کا نام تھا ایلا، یہ آج بھی شام میں ہے اور بالکل سمندر کے کنارے ہے، اور سمندر کے کنارے رہنے والے لوگوں کا عموماً غذا جو ہے مچھلی ہے، سمندری چیزیں، یہ مچھلی کا شکار بہت کرتے تھے، اور سنیچر کے دن مکمل طور پر پابندی تھی کہ شکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا کیا، کچھ دن تک تو صبر کیا، اس کے بعد ہیلے بہانے شروع کر دیے، سمندر سے نالیاں نکالیں، دور میں بڑا سا حوض بنایا، اور ان نالیوں سے پانی حوض تک پہنچایا، اور سنیچر کے دن مچھلیاں جب لبلباتی تھیں، وہ مچھلیاں دھیرے سے اس نالی سے وہ حوض میں آ جاتی تھیں، اور اتوار کے دن جا کے ان مچھلیوں کو شکار کر لیا کرتے تھے، اور اس طرح وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم نے تو سنیچر کے دن کچھ نہیں کیا، مگر ہیلا بہانا تمہارے دل میں کیا پاپ ہے ہم آپ نہ جانے، خدا تو جانتا ہے نا کس کے دل میں کیا ہے، تمہارا مقصد کیا تو خدا تو جانتا تھا۔ خدا کے سامنے اگر تم مکر و فریب سے کام لینا چاہو گے تو تم سے زیادہ بدترین شخص کون ہوگا؟ دوسرے کو دھوکہ دے دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور خدا کو دھوکہ دینے کی بیوقوفی کرنا یہ تو حد سے زیادہ شیطانیت ہوگی۔ وہ اس طریقے سے خدا کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ اس زمانے کے جو علماء تھے وہ ان کو روکتے تھے کہ صاحب یہ غلط طریقہ ہے، اللہ نے منع کیا سو منع کیا، بچو، لیکن وہ علماء کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ کافی دن تک جب وہ لوگ سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، روکتے رہے، مگر یہ ڈھیٹ بنے رہے، کہا کہ دیکھو یار اگر ہم لوگ غلطی کرتے نا، یہ گناہ ہوتا، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا، تو یہ سنیچر کے دن اس تعداد میں مچھلیاں نہیں آتی اور ہمارے حوضیں پھر مچھلیوں سے بھر نہ جاتی، اللہ چاہتا تو روک دیتا۔ یہ انسان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ اگر ناجائز طریقہ پہ میں کما رہا ہوں تو میرے پاس کمائی کیوں ہو رہی؟ اگر میں غلط ہوں تو پھر اتنا خوشحال کیوں ہوں؟ اگر میں اچھا نہیں ہوں، اچھا نیک نہیں ہوں، خدا کو میں پسند نہیں ہوں، تو میری اتنی ترقی اور اتنی شہرت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ تو وہ جو لوگ منع کرتے تھے ان کو اس طریقے سے وہ اپنے لفاظی سے بیچاروں کو پریشان کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ سیدھا سیدھا اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی کہ تم پاپیوں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ حکم بھی یہی ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ دیکھو، آج جو ہمارے ہاں جو بےہودیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں نا، اور اس کی وجہ سے وہ شریف آدمی، وہ نیک جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں کٹ گھرے میں ہے کہ اگر آپ جان رہے ہو یہ غلط ہے تو کم سے کم وہاں کی رونق مت بڑھاؤ نا۔ آپ تو الگ ہو سکتے ہو، آپ کو کوئی گلے میں جنجیر ڈال کر کھینچ کے تھوڑا نہ لے کر جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہو کہ وہ ناجائز چیز ہے، اس کے باوجود بھی آپ وہاں جا کے ڈانس کرنے لگتے ہو۔ غلط ہے، اگر آپ غلط جانتے ہو تو مت جاؤ۔
کوئی ضروری نہیں کہ ہم غلط کرتے نہیں ہیں، نہیں، غلط لوگوں کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ انہی میں سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم برائی کو دیکھو اور تمہارے پاس طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دو، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو پھر برا کو برا بولو، زبان سے بولو، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو برا کو دل سے برا جانو، کم سے کم ان بری چیزوں پہ شرکت نہ کرو۔ وہ بنی اسرائیل 70,000 کی تعداد میں تھے، وہ بیچارے 12,000 کی تعداد میں لوگ تھے جو لوگ ان کو منع کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنی دیوار کھینچ کر اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ جب الگ کر لیا اس دوران میں حضرت داؤد علیہ السلام موجود ہوئے، داؤد علیہ السلام نے ان کو بھرپور سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے داؤد علیہ السلام کی باتوں کو بھی نکار دی۔ اس طرح کرتے ہوئے انہیں 70 سال لگ بھگ یا 100 سال لگ بھگ ہو گئے۔ پھر اللہ عز و جل کا قہر گجب پر آیا، اور ایک رات اپنے بستر پہ موج مستی میں تھے، اللہ عز و جل نے قہر نازل فرمایا اور یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ ان کے جوان بندر بن گئے، ان کے بوڑھے خنزیر بن گئے۔ یہ جو دیوار کھینچ لی تھی لوگوں نے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بڑی خاموشی ہے۔ انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو ان کی سب کے سب کی مسخ کر دیے گئے تھے۔ وہ انسان کی جو شرافت ہوتی ہے، اللہ نے جو بہترین شکل و شباہت عطا کی ہے، وہ ختم ہو چکا تھا۔ بندر کے شکل میں وہ بندر خنزیر بن گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، مگر وہ شکل جانوروں کی تھی۔ وہ آپس میں روتے تھے، ماتم کرتے تھے اور چیختے تھے اور اپنی غلطیوں پر پچھتاتے تھے، مگر وقت نکل چکا تھا۔ اور 3 دن تک اس طرح وہ اپنے آپ کو پریشان کیے، تڑپے، بلکتے رہے، اور 3 دن کے بعد سب کے سب نست و نابود کر دیے گئے، بے نام و نشان کر دیے گئے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، سو ہم نے اس واقعہ کو، وہ لوگ جو سامنے تھے، وہ لوگ جو آنے والے ہیں، ہم بھی، آپ بھی، وہ لوگ جو سامنے تھے اور جو لوگ آنے والے ہیں، ان سب کے لیے عبرت بنا دیا کہ سبق حاصل کرو۔ اللہ کے ہاں ڈھیل ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ موقع اور مہلت دیتا ہے، اللہ انجان نہیں ہے، اللہ بے بس نہیں ہے۔ اللہ اگر موقع دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اس مہلت کا، اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، توبہ کا در کھلا ہے۔ سنیچر کا دین کا احترام کرنا فرض تھا، صبح کی نماز کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے، ظہر کی نماز کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے، عصر اور عشاء اور مغرب ہم پر فرض ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کو ٹال کر برباد ہو جائیں اور ہم اللہ کے حکم کو ٹال کر آباد ہو جائیں، ایسا اس کے یہاں تو دو رویہ، دو رخ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، موجودہ لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنایا، موعظۃ للمتقین، اور نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت رکھ دی، سبق رکھ دیا کہ کبھی بھی حد سے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ایک دائرے سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا، خدا اور رسول کے معاملے میں بے تکی باتیں نہ کرنا، دین، شریعت اور اسلام کے معاملے میں ہر دھرمی کا مظاہرہ نہ کرنا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔